بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ بطور مہمان مکرم آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اردو کے عہد ساز افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، رپورتاج نگار، ناول نگار، انشائیہ نگار اور کالم نگار کی حیثیت سے معاصر ادبی منظرنامے میں بے حد معتبر مقام و مرتبے پر متمکن جناب مسعود مفتی۔ ناظرین، ہمارے مہمان مکرم نے تمام تعلیمی مراحل باعزاز طے کرنے کے بعد 1958 میں سول سروس آف پاکستان جوائن کی۔ پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے عہدوں پر فائز رہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک فلپینز کو ڈیپوٹیشن پر سرو کیا اور ایڈیشنل سیکریٹری گورنمنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فری لانس جرنلسٹ کے طور پر ڈان، نوائے وقت اور دیگر اخبارات میں سیاسی آرٹیکل لکھتے رہے۔ اردو لٹریچر میں جناب مسعود مفتی 14 کتابوں کے مصنف ہیں۔ حقیقت نگاری آپ کا طرۂ امتیاز ہے۔ آپ کو عالمی فروغ ادب ایوارڈ 2010، پریزیڈنٹس ایوارڈ فار پرائڈ آف پرفارمنس 2010، میاں محمد بخش ایوارڈ 2006، ڈاکٹر عبدالحق ایوارڈ 1996-97، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہجرا ایوارڈ 1417، آدم جی ایوارڈ 1974 اور 6 ستمبر لٹریری ایوارڈ 1969 سے نوازا گیا۔ 2009 میں آپ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے لائف فیلو بنائے گئے۔ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی آرکیٹیکٹس آف پاکستان لٹریچر سیریز کے تحت جناب مسعود مفتی کے فن اور شخصیت پر ڈاکٹر مقصودہ حسن کی مرتب کردہ کتاب بھی 2004 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ان پر لکھے جانے والے مختلف مقالوں کے علاوہ ناظرین مکرم، اردو ڈپارٹمنٹ آف الازہر یونیورسٹی ایجپٹ میں جناب مسعود مفتی پر پی ایچ ڈی کا ایک بائی لنگول تھیسس عربی اور اردو میں لکھا گیا۔ رگے سنگ، چہرے، ریزے، لمحے، چہرے اور مہرے، سرے راہے، محدب شیشہ، کھلونے، تکون، سالگرہ، توبہ، جھرنوں سے کرنیں اور وقت کی کاش آپ کی کتابوں کے نام ہیں۔ آئیے اس پیکر اخلاق اور دل درد مند کی حامل شخصیت سے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم محترم مسعود مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جناب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وافی نیٹ ورک کے لیے اپنے بیش قدر وقت میں سے کچھ حصہ وقف کیا۔ آپ کی بہت عنایت جناب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا جہاں ہمارے لیے یہ بڑے انبساط کی بات ہے، افتخار کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے۔ محترم، میں یہ گزارش کروں گا پہلے آپ سے کہ جو آپ کا بچپن اور جس ماحول نے ہمارے مسعود مفتی کو مسعود مفتی بنایا، تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو آگاہی دیجیے۔ یہ بڑا مشکل کام آپ نے بتا دیا، اس لیے کہ اس زمانے کے بارے میں میرا کچھ کہنا اور لوگوں کا تک اس کی رسائی ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک بالکل مختلف زمانہ تھا۔ صحیح۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو جو پہلی یادیں تھیں ان میں ایک میں نے بڑی خوبصورت
आर्ट पेपर पे छपी हुई तस्वीरों की किताब देखी जिसमें कई सुनहरी तस्वीरें थी अच्छा। और कई सफ़ेद थी, लेकिन ज़्यादातर सुनहरी थी। खूब। और बड़े एहतमाम से वो किताब शाया हुई थी। अच्छा। तो हम बचपन में बैठ के उसको देखा करते थे भाइयों के साथ। खूब। वो किताब जो थी दरअसल उससे कुछ अर्सा पहले अल्लामा इकबाल की वफ़ात पा गए थे। अच्छा। अच्छा। 1938 में। जी जी। और ये उसके कुछ अर्सा बाद मेरी पहली यादों में वो किताब शामिल है। अच्छा अच्छा, ये अल्लामा इकबाल की किताब थी? नहीं जी, उनके अच्छा, बारे में, उनके बारे में थी। उनके बारे और में, वो उनकी सुनहरे लाइफ जी स्केचेस जी। के बारे में। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर मुसव्वर एडिशन था जी। जी ठीक ठीक। जी हाँ। और वो ज़माना गुजरात यानी इलाका गुजरात का था। जी। तो ज़माना जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने से जब जस्ट पहले का ज़माना अच्छा था। अच्छा ठीक। तो सितंबर 1939 में जी। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। तो ये उससे ज़रा पहले की यादें हैं। अच्छा अच्छा। और उस ज़माने में हमने बचपन में जो तमाशे देखे, जी। जिसको हम तमाशा, उस उम्र में तो हर चीज़ तमाशा होती है। दुरुस्त दुरुस्त। आदमी खुद चश्मे तमाशा बना होता है जी। तो वो जो तमाशे देखे वो दरअसल एक किस्म की शहादत थी हमारी दौरे ग़ुलामी के गुड गवर्नेंस की जी। ठीक ठीक। मतलब छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ जी। कि गुजरात शहर में बिजली नहीं होती थी, अच्छा। लेकिन आंधी हो बादल हो शहर रोशन रहता था। खूब खूब। और ये वो गुड गवर्नेंस की जी, थी। गुड और गवर्नेंस की बात हुई। लोड शेडिंग का तो तस्वर ही नहीं था ना जी। सही फरमाया आपने। और रोशन किस तरह रहता था कि मिट्टी के तेल के जी। जा बजा उन्होंने लैंप फिक्स किए हुए थे। अच्छा। छोटी गली में छोटे, जी चौराहे पे उस पे बड़े, बड़ी सड़कों पे उससे बड़े। जी। और सुबह के वक्त उस ज़माने में म्यूनसिपल कमेटियाँ बन गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। ठीक। तो जो कमेटी के सुबह के वक्त जो झाड़ू दिया करते थे, जी जी, स्वीपर्स। स्वीपर जी, वो अजान से पहले अच्छा। शर्त ये होती थी कि अजान के वक्त उनका काम ख़त्म हो जाता क्या था। कहने, वाह। और अजान के बाद जो थी, जो गर्द बिठाने के लिए जी। वो मास्क कमेटी की पानी जी। वो गाड़ी आया करती थी, अच्छा, जिसमें से अच्छा। फव्वारे निकलते थे। खूब खूब खूब। और जिस वक्त दिन निकलता था तो सब सफाई हो चुकी होती अच्छा थी। अच्छा ठीक। और वो जो था रात शाम के वक्त जो ख़ास तमाशा हम देखा करते जी थे, जी। वो यही होता था कि किस तरह उन मैं ये नहीं कुमकुमा भी नहीं कहूँगा, लालटेन भी नहीं कहूँगा, जी, क्योंकि वो उनके दिए जो थे, दरमियान कोई चीज़ दिया जी उनके दरमियान जी हाँ, कि दिए किस जी। तरह उसमें उनके लोग आके सीढ़ी लगा के जी ऊपर चढ़ के उसकी बत्ती वगैरह ठीक करके ठीक। काट के जलाया करते थे। जी और जी फिर जी। रात को उनके जो सुपरवाइजर थे वो चक्कर लगाया करते थे कि कोई अच्छा। पूजा तो नहीं हो। जी हाँ जी हाँ, सही सही। तो मैं जो ये आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये था कि जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ यही सूरत हाल होती थी। अच्छा अच्छा। और उस ज़माने में बिजली ब्रिटिश एम्पायर जो काफ़ी फैली हुई थी जी उसमें नहीं थी। तो यूँ कहिए कि ये जो मैं आपको नक्शा दे रहा हूँ जी। ये ब्रिटिश एम्पायर के सब इलाकों के शाम का नक्शा है। सही, दुरुस्त फरमाया आपने। और इसी तरह उनकी गुड गवर्नेंस जो थी जी वो बाकी महकमों में भी थी। अब बात लंबी हो जाएगी जी उसका। जी, दुरुस्त दुरुस्त। लेकिन जो पाकिस्तान बना उसके बाद फिर पाकिस्तान मूवमेंट, हम सेकंड वर्ल्ड वार देखी, जी जी खाकसार उस वक्त परेड किया करते थे और उसका एक बड़ी तहरीक थी। दुरुस्त। फिर पाकिस्तान बन गया, उसके बड़े यानी चश्म कुशा सीन याद है मुझे अभी तक की। तो उसके बाद जब पहले 10 साल हुए तो फिर हमने जो ब्रिटिश देश की गुड गवर्नेंस थी उससे भी बेटर गवर्नेंस देखी। अच्छा जो अच्छा, इम्पोर्टेंट पहले 10 साल। जी जी पहले ठीक। 10 साल जो थे ना जी, अच्छा, जब मैंने जी। मैट्रिक का इम्तिहान दिया जी जी, तो फसादात हो रहे थे। दुरुस्त। और जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में जी तो पाकिस्तान बने हुए सिर्फ
2 ہفتے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جس تیزی سے پاکستان نے ترقی کی جی جی جی، اگلے 10 سال میں، اس کو میں گڈ گورننس سے برتر اور بہتر گورننس اچھا اچھا، وہ یہیں کے لوگ تھے؟ نہ جی، قائد اعظم جو تھے جی ہاں، بیوروکریسی کو جی ہاں، وہ خود لیڈ کر رہے تھے، اچھا اور اس کے بعد انہوں نے اس زمانے میں گورنر جنرل کے طور پہ جتنی تقریریں کی وہ گورنمنٹ سرونٹ سے یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، اچھا، آپ نے صرف قانون کے مطابق انصاف دینا ہے جی درست، اور اس پاکستان کو بنانا ہے، اچھا اور بیوروکریسی نے اس کو رسپونڈ کیا، اچھا اچھا، اور یوں کہیے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں پاکستان آسمان تک نہ پہنچ گیا ہو، واہ، سپورٹس میں، پی آئی اے میں، ریلویز میں، پڑھائی لکھائی میں، ایجوکیشن میں، ٹاٹوں کے اسکول پہ بیٹھنے والے بچے جو تھے جی وہ بعد میں ایٹامک انرجی کمیشن نے ان کو باہر بھیجا، انہوں نے آ کے ایٹم بم بنایا جی۔ کیا کیا، اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس 1958 میں مارشل لا آ گیا، جی تو وہ ٹیمپو جو تھی جو پہلے 10 سال کی، جی جی، اس کی بیسس تھے، اس میں بھی کافی ترقی ہوئی جائے ایوب کے وقت میں، بالکل بالکل، لیکن جی انہوں نے بیوروکریسی کو اکاڑ پچھاڑ توڑنا تاکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق وہ انہوں نے آغاز کر دیا، اچھا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اس کے بعد برتر گورنمنٹ کی بجائے گورننس کی بجائے بدتر اور پھر بدترین گورننس آ گئی۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ مطلب وہ جو بیوروکریسی ہے تو اس کو یعنی جیسا کام وہ کر رہی تھی وہ نہیں کرنے دیا گیا پھر آئندہ، جی جی ہاں، وہ تو پھر بات لمبی ہو جی ہاں جاتی جی ہے بالکل، کہ کیا کیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ تھا یہ بات کہ ہے، وہ نہیں چاہتے تھے وہ یا ان کے بعد آنے والی دیگر جی حکومتیں جی کہ ان کو قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی درست، بات کرنے کو کہے، جی وہ چاہتے تھے کہ بیوروکریسی اس طرح چلے جی جیسے ہم چاہتے جی جی درست ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا گویا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی صحیح۔ اچھا، ایک بات میرے محترم یہ کہی جاتی ہے بیوروکریسی کے بارے میں کہ یہ جو نظام انگریز کا دیا ہوا تھا، اور یہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے اور باصرار اس پر یقین کرنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ ایک سازشی نظام تھا کہ جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے چاہا کہ جو ان کے مفتوحہ علاقے تھے ان پر انہی کی حکومت کالے جو بابو ہیں ان کے ذریعے سے نافذ رہے، یہ کہا جاتا ہے بالعموم۔ آپ ایک بالکل مختلف تصویر نہیں جی، ہمیں بلکہ سامنے رکھ رہے میں ہیں۔ ایک چیز اور کہوں، جی کے عزیز نے کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری، جی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کتنا غلط ہے، ٹھیک ٹھیک، تو ہمیں اتنا غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے جی کہ قائد اعظم جو تھے ان کے بعد ہمارے پاس اتنا محب وطن جی اور ڈیموکریٹک جی اور قانون قاعدے کے مطابق چلنے والا جی لیڈر کوئی نہیں آیا، درست، اور ان کی کوشش جو بعد میں سب کے جو بعد میں آنے والوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ جو ایک روشنی کا حالہ قائد اعظم کی ذات کے گرد تھا جی جی اس کو ہلکا کیا جائے، جی اور یہ حالہ جو ہے ان کی شخصیت کے گرد بنا دیا جائے۔ اس عمل میں انہوں نے چیزوں کو بہت ڈسٹارٹ کیا ہے، اچھا، دانستہ لوگوں کو جو ہے، بلکہ میں تو یوں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم کا پاکستان اس کی عمر صرف 10-11 سال تھی، اچھا، اس کے بعد قائد اعظم کا پاکستان ہائی جیک ہو گیا، ہاں اس کو جرنیلوں نے، وڈیروں نے جی، اور بعد میں علماء کرام نے مل کے ہائی جیک کر لیا، اچھا، اور یہ آج تک اغوا شدہ ہے، اور اس لیے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو چیز اغوا ہو چکی ہے مغوی کے بارے میں کسی کو صحیح بات کا علم ہو، اچھا، اس لیے وہ سب حقائق حقائق ہمیں مسخ کر پیش کے کیے جاتے، جی۔ اچھا، تو صحیح آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جی ہاں جی ہاں تو اصل بات یہ ہے، اب آپ نے کمنگ بیک ٹو دیٹ، جی آپ نے کہا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں بیوروکریسی جیتی، جی اصل بات یہ ہے جی کہ ظاہر ہے کہ جو
جو بیرونی حاکم تھے جی وہ یہاں کسی نیک نیت سے تو نہیں آئے تھے، درست وہ تو ہمارے سارے ریسورسز لینے کے لیے، جی اپنے امپائر بنانے کے لیے، اپنے ملک کو امیر بنانے کے لیے آئے تھے، جی اور یہ بڑی خوبی سے کرتے رہے۔ جی ہاں ہمیں غریب سے غریب تر کرتے گئے، ہمارے ریسورسز ختم کرتے گئے، اپنے ریسورسز بڑھاتے گئے، خود امیر سے امیر ہو کے، اور اسی طرح اپنے امپائر بڑھاتے۔ لیکن اس میں ان کی ایک خاص چیز ہے جو بعد میں جب میں اپنی ٹریننگ وغیرہ کے لیے اور اپنے مزید تعلیم کے لیے وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں تھا، جی تو وہاں پہنچ کے ان چیزوں کی سمجھ آئی اچھا کہ وہ ایک چھوٹی سی قوم تھی جی، بہت چھوٹی قوم، چھوٹا ملک، چھوٹی قوم، جی جی درست لیکن اپنی کوالٹیز کی وجہ سے جی وہ اتنے پھیل گئے، ان کوالٹیز میں اچھی کوالٹیز بھی تھیں اور مکار پن بھی تھا، اور بری کوالٹیز بھی تھی۔ انہوں نے انسانی فطرت کے ہر اچھے چیز کو بھی استعمال کیا اور ہر بری چیز کو بھی استعمال کیا، اچھا اور اس طریقے سے امپائر بلڈنگ کی انہوں نے۔ ٹھیک تو یوں سمجھیے کہ وہ جو اسفل سافلین والی بھی چیزیں تھیں ان میں، ٹھیک 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 اور اس کے علاوہ جو احسن الخالقین والی بھی تھی الخالقین والی بھی چیزیں، جی ٹھیک اور لیکن اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پھیلایا، اور لیکن ان کے پاس چونکہ عددی قوت بہت کم تھی، چھوٹی قوم تھی۔ اب دیکھیں نا، اس زمانے میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جی برٹش امپائر جو تھی وہ کم و بیش جو خشکی، دنیا کا خشکی کا حصہ ہے، اس کی 1/4 پہ ان کا تھا قبضہ۔ اچھا اچھا سمندروں کو چھوڑ دیجئے، جو خشکی کا علاقہ ہے جی جی دنیا کا روئے زمین پہ، جی جی گلوب کے، اس کا 1/4 برٹش امپائر میں شامل تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں سورج ہوتا تھا اسی لیے غروب ان نہیں کی ہوتا کہ سلطنت سورج میں، انہی کے، جی ہاں وہی بالکل اور وہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور اس کو وہ روشن کیسے رکھتے تھے وہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا۔ درست ہے اچھا، تو وہ ان کا جی ایک طریقہ کار جو تھا، جس کو سازش وہ کہہ رہے ہیں نا جی، جی وہ سازش ان کی اپنی حمایت میں تھی، اچھا اپنی گورننس کے لیے۔ قصہ یہ ہے جی کہ اتنی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی امپائر پھیلی ہوئی تھی، فوج ان کے پاس بہت محدود ہوتی تھی چونکہ عددی قوت کم تھی، اتنے فاصلے بہت زیادہ تھے، ہوائی جہاز تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، سمندری چیزیں تھیں، ہر جگہ فوج کشی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے جو اپنی سول سروس تھی نا جی، جس کو وہ آئرن فریم ورک آف برٹش امپائر کہتے ہیں، آہنی ڈھانچہ، آہنی ڈھانچہ جو برٹش امپائر کا تھا، اس کو انہوں نے بالکل عجیب تربیت دی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ اب دیکھیں نا، آپ، میں تو مثلاً گجرات میں تھا نا جی، ادھر سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، مختلف کلائمیٹ، مختلف ٹوپوگرافی، مختلف قسم کے لوگ، ہر جگہ ان کا آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے جو ان کا مقامی افسر جو بھی ہے، چاہے جنگلات کا ہے، چاہے پولیس کا ہے، چاہے اس کا ہے۔ اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو میاں، تم نے وہاں گڈ گورننس دینی ہے تاکہ لوگوں میں بددلی نہ پھیلے، اگر بددلی پھیلے گی تو بغاوت ہوگی، بغاوت ہوگی ہمیں فوج کشی کرنی پڑے گی، تو اس لیے جو ہیرا پھیری ہم نے امپائر کی کرنی ہے وہ ہم لنڈن میں کریں گے، تم نے مقامی طور پہ اچھی گورننس دینی ہے۔ یہ راز تھا ان کا جی، اور اس کو ہم نے تباہ کر دیا جی۔ جی بالکل۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب برٹش امپائر سے جب آزادی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ بالکل کھوکھلے ہو گئے اور وہ کو ہولڈ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے لوگوں کو آزادیاں دینی شروع کر دی، لوگ آزاد ہوتے ہوتے برٹش کامن ویلتھ بن گئی، جی ہاں، تو اس میں کم از کم 75 ممالک تھے جی۔ ٹھیک 75 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جی، جس نے بیوروکریسی کو تباہ کیا۔ اچھا، باقی ممالک میں ایسا نہیں ہوا، اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اس کو امپروو کرتے رہے ہیں، امپروو کرتے ہیں، جی جی جی۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو رول انہوں نے بیوروکریسی کو دیا تھا کہ آپ نے مقامی طور پہ گڈ گورننس کرنی ہے، جی جی، اوپر جو سازشیں کرنی ہے وہ ہم عالمی لیول پہ ہم خود کرتے رہیں گے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ نے مقامی طور پہ ان کو گڈ گورننس دینی ہے۔ اچھا 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 اچھا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں جی اس کی جی کے طور پہ، جب پاکستان بنا تو سارے جو
ब्रिटिश ऑफिसर थे, ICS ऑफिसर, जी। इंडियन सिविल सर्विस के, वो वापस चले गए थे। ठीक। यहाँ जो उससे पहले ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर हिंदू वगैरह थे, जी। वो भी चले गए, तो एक खला पैदा हो गया। ठीक। तो कायदे-आज़म ने चौधरी मोहम्मद अली से ये कहा कि इसका कुछ बंदोबस्त करें। जी। चौधरी मोहम्मद अली इंग्लिस्तान गए, ठीक। और उन्होंने, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सेक्रेटरी जनरल जी। वगैरह थे, जी। और उन्होंने वहाँ से जो ICS ऑफिसर थे ना, जो बड़े ख़ास जहाँ हमारे वीक स्पॉट्स थे, जी। उसके लिए ICS ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले आए यहाँ। अच्छा, वो अंग्रेज? अच्छा। अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का। ठीक। अच्छा, एक साहब जो थे, उनको सिविल सर्विस एकेडमी का जो ट्रेनिंग की जगह होती है, उसका डायरेक्टर लगा दिया। अच्छा। और उनको 10 या 11 साल का कुछ था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जब मैंने सिविल सर्विस 1958 में ज्वाइन की, मार्शल लॉ के कोई 1-2 महीने बाद, ठीक। तो दिसंबर 1958 में, जी। तो वो डायरेक्टर जो थे, उनका आखिरी साल था। अच्छा। अच्छा। तो आखिरी साल में जिस वक्त, यानी जिस दिन हम पहले अपने गए, तो उन्होंने हमें कहा कि जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू दिस अकेडमी, बट आई हैव माई वरीज अबाउट योर कंट्री। और उन्होंने वरीज जो 1-2 गिनवाई। ठीक। तो एक तो ये था कि साहब, आप लोग तालीम यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे थे या कॉलेजों में पढ़ा रहे थे, आप लोग वो छोड़ के इधर आ गए हैं। अच्छा। तो जो लोग जहाँ उस उस्ताद जो हैं, असातिज़ा अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हैं, उस मुल्क का फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया इधर आ गए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, अगर आप पढ़ाते रहते तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, ताकि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका। अच्छा, ये तो तमहीद के बाद उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप सुपीरियर सर्विसेज में आएँ। अच्छा। अगर आप ये हर वक्त साबित नहीं कर सकते कि आप वाकई सुपीरियर हैं। अच्छा। अच्छा। कहने लगे कि आला मुलाजमतें हैं जी, तो आला मुलाजमत के लिए आपको साबित करना पड़ेगा हर वक्त, उठते बैठते जो लोग आपको देखते हैं कि आप वाकई आला हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा इसका बड़ा आसान तरीका है, 2 चीज़ें आपने करनी है जी, तो आप आला गिने जाएंगे। अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप दूसरों के बराबर हो जाएंगे। अच्छा। पहली बात यह है कि हर चीज़ कायदे कानून रूल्स के मुताबिक करो। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिस जगह आपकी पोस्टिंग है जी, वहाँ जो इस किस्म के चौधाहट करने वाले लोग हैं या वेस्टेड ले, उनसे फासला रखें और उनको करीब ना आने दें। अच्छा। ठीक। तो ये जो थी ना जी, ये दोनों चीज़ें, इसकी वजह से उनकी गवर्नेंस तो कायम रही, जी, बिल्कुल। उनका आयरन फ्रेमवर्क कायम रहा। हम लोगों ने 75 वो जो ममालिक थे कॉमन, ब्रिटिश कॉमन में, पाकिस्तान पहला मुल्क है, बल्कि ओनली मुल्क है, वाहिद मुल्क है जिसने इस आयरन फ्रेमवर्क की ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी। तो इसलिए जो आपके सवाल का जो जवाब इस तरह हो जाता है ना कि ये साजिश उनकी नहीं थी, साजिश हमारी थी कि हमने उसको ख़राब करके अपनी गवर्नमेंट को तबाह, उस पूरा निज़ाम जो है उसको ख़राब कर दिया। जी। अब यही सिस्टम जो है जी हिंदुस्तान में चल रहा है, उन्होंने अपने तौर पे चेंजेस की। जी जी जी। मलेशिया में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है। अच्छा। और देखिए वो लोग कितने तरक्की कर गए। जी, दुरुस्त दुरुस्त। श्रीलंका में चल रहा है। जी हाँ, एजुकेशन उनकी बिल्कुल बिल्कुल यानी 100% है जी। अच्छा, आप मोहतरम कमिश्नर रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे 3 सूबों में पाकिस्तान के, तो वो मैंने ये पढ़ा कि वहाँ आपने लोगों की फलाह के लिए बड़े काम किए, आउट ऑफ द वे जाकर भी आपने काम किया। नहीं जी, वो आउट ऑफ द वे तो अब लगता है ना। अच्छा। जो ब्रिटिश, जैसे मैंने आपसे किया, वो लोग गुड गवर्नेंस किया करते थे। ठीक। और उनका काम ये था कि मकामी तौर पे जिस चीज़ की कमी है उसको ठीक करें और पूरा करें। अच्छा। जी जी। तो वो यूँ कहिए कि चूँकि जब हमने सर्विस शुरू की जी, तो अभी वो पुराना तरीक़ेकार चल रहा था, उस तरह तबाह नहीं हुआ था जिस तरह यूँ कहिए कि मुट्ठी में से रेत निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी मुट्ठी में बहुत कुछ था नहीं।
تو ہم وہی کر رہے تھے جو ہمیں تربیت دی گئی تھی، جو میں نے آپ کو برٹش ڈائریکٹر کی بات کی۔ تو وہ بعد میں جو حالات بگڑے تو وہ چیز آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے کیا، وگرنہ وہ بالکل روٹین تھا جی، اچھا اچھا اچھا، وہ روٹین کی باتیں تھیں جی۔ تو میں کوئی کریڈٹ کلیم نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جو ہمیں تربیت دی گئی تھی ہم نے اس کے مطابق کیا، اور ہمارے بعد میں آنے والے جو تھے، بلکہ ہمارے وقت بھی جو اس وقت یہ ڈیٹیریوریشن تو شروع ہو گئی تھی، وہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ آپ گورنمنٹ سروس میں بھی رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے افسانے لکھے، آپ نے شروع میں مزاح لکھا، اور یہ بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ آدمی گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہوئے وہ یہ سارا جو اپنی جو تخلیق ہے اور اس کو جو اپنے جو جذبات ہیں اس کو اس میں سمو کے پیش کر سکے۔ تو آپ کے بارے میں یہ بھی یعنی سامنے آتا ہے کہ حقیقت نگاری آپ نے کی ہمیشہ، تو آپ نے یہ اس کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا اپنی بات کہنے کے لیے۔ دیکھیں جی، قصہ یہ ہے کہ جب مزاح نگاری جو میں کر رہا تھا نا، وہ اسکول کالج ڈیز کا زمانہ جی، پہلے اپنے کالج کا میگزین اسلامیہ کالج لاہور میں تھا، ٹھیک، کریسنٹ تھا اس میں، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، راوی تھا اس میں، جی، اور پھر جو مقامی طور پہ قندیل، چٹان وغیرہ جی جی نکلتے تھے ان میں لکھتا تھا۔ ٹھیک، تو وہ تو اسٹوڈنٹ ڈیز میں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایسا زمانہ تھا جب پاکستان ہومک کے آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک، اس وقت سوسائٹی کے رویے ایسے تھے کہ ہر شخص جو تھا وہ پر امید بھی تھا، سرشار بھی تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ہم کچھ کر دیں گے۔ ٹھیک، تو ایسے ماحول میں یوں کہیے کہ سرشاری کے ماحول میں مزاح جو ہے جی، وہ ایک قدرتی چیز ہے، تو میں نے مزاحیہ چیزیں لکھا کرتا۔ اچھا اچھا اچھا، اس کے بعد جب سروس میں آئے جی، تو ہم نے دیکھا کہ چیزیں آہستہ آہستہ کس طرح توڑی بگاڑی جا رہی ہیں، ٹھیک، اور کس طریقے سے ہمارا زوال شروع ہو رہا ہے۔ جی، تو پھر میں نے دیکھا کہ مزاح جو تھا وہ کافی نہیں تھا، ٹھیک، اس میں آپ سنجیدہ چیزوں کو چھیڑ نہیں سکتے تھے، تو پھر میں افسانے کی طرف آیا۔ اچھا اچھا اچھا، جی، تو یوں سمجھیے کہ ایک شعوری فیصلہ تھا جی، بالکل، کہ مزاح کو چھوڑ کے سنجیدہ، درست فرمایا، اور اس میں پھر حقیقت نگاری بھی اسی لیے یعنی جی، یہ جی، ادبی مسلک اختیار کیا کہ جو کچھ دیکھتا ہوں اور جو میں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کو اندازہ ہو سکے اور بعد میں آنے والوں کو اندازہ ہو سکے، تو جی، اس لیے حقیقت نگاری جی، درست، وہ بھی اختیار کی، وہ بھی سوچا سمجھا فیصلہ۔ اچھا اچھا، بلکہ یوں کہیے کہ 1960 کے دہائی میں جی، جب تجربے شروع ہوئے، تجریدی اور اساطیری اور علامتی اور اس قسم کی، جی، جی، اور ایک شور غلغلہ تھا اور ہر طرف تو وہ زمانے میں بڑا سوچا، اور سوچ کے پھر شعوری فیصلہ کیا کہ نہیں، میں حقیقت نگاری اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اس زمانے میں جو رسائل آتے تھے، مجھے یاد ہے کہ وہ میرا نوعمری کا ہی زمانہ تھا، ذوق تھا یہ سب کچھ چیزیں پڑھنے کا، تو یوں کہیے کہ when I was a boy with never a crack in my heart، تو میں آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا اس زمانے میں، آپ کی تحریروں کو یوں سمجھیے کہ دیکھتا اور وہ زمانہ پڑھتا کون سا تھا آپ؟ یہ 60s کے بعد کا ہی، 60s کے بعد کا ہی تھا، 64 65 66۔ تو اس میں جو رسالے ہمارے پاس بھی آتے تھے، ایک تو 20ویں صدی رسالہ آتا تھا دہلی سے، خوشتر گرامی کا، زیادہ فلمی، جی ہاں، جی، اچھا، ایک فلمی رسالہ شمع بھی آتا تھا اس میں بھی، لیکن وہ اعلیٰ درجے کا ادب اس میں بھی ہوتا تھا۔ پھر نقوش جو ادب ہر طرف ہوتا تھا جی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے اخباروں میں جی جو فقاہیہ کے کالم لکھنے والے ہوتے تھے سارے ادیب ہوتے تھے۔ جی، بالکل بالکل بالکل۔ تو اس میں جو رسالے مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد طفیل صاحب ہوتے تھے نقوش کے، یا احمد ندیم قاسمی صاحب ہوتے تھے، تو یہ ان سے آپ کا ایک ظاہر ہے کہ بہت دنوں تک آپ کا ان سے رابطہ بھی رہا اور واسطہ بھی رہا۔ تو یہ جو اصحاب ہیں محمد طفیل صاحب مثلاً، ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے لوگ تھے؟ دونوں کے بارے میں دونوں چیزیں میں بتا دوں جو، جی،
جو ان کے دو الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں ان کی شخصیتوں کو. جی. پہلی بات کہ محنتی لوگ تھے. اچھا. دوسری بات انکساری والے لوگ تھے. خوب خوب خوب. بلکہ محمد طفیل صاحب نے تو اپنے کسی کتاب میں جی یہ لکھا بھی ہے کہ ہمارا ملک بدقسمت ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی انکساری برتے جی تو لوگ اس کو سچ سمجھ کے اس کو نچلا لیول پہ لے آتے. جی درست ہے. اس کو سچ مچ کمتر سمجھنا چاہتے کمتر مقام دے دیتے. درست فرمایا آپ نے. اچھا تو یہ کرشن چندر آپ کے زمانے میں نہیں جی, ہم نے بچپن میں جو کرشن چندر وغیرہ, کوئی قاسمی صاحب کو, بیدی صاحب کو بھی, بیدی صاحب کو انہیں کو پڑھ کے انہیں کو پڑھ کے پھر سیکھا آپ نے. دیکھیے نا, راجندر سنگھ بیدی, بلبن سنگھ جو ذرا تھوڑا لیٹ آئے تھے. جی ہاں بالکل. لیکن احمد ندیم قاسمی جی اور غلام عباس وغیرہ تو بعد میں آئے. نہیں, غلام عباس وغیرہ تو اس کے بعد یہ جو اسلامی تاریخی ناول لکھے جنہوں نے, جی نسیم حجازی. جی ہاں, نسیم حجازی بات ہے. تو یہ انہیں لوگوں کا ہم نے پڑھ کے سیکھا. پڑھ کے پھر آپ نے جنریشن گیپ کا بڑا چرچا ہے ہر طرف. تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایکچولی یہ جو انٹریکشن گیپ ہے تو اس کا یہ رزلٹ ہے. تو آپ نے اپنے والدین کے حوالے سے یہ گیپ محسوس کیا تھا, اور آپ کے جو بچے ہیں تو آپ نے اس گیپ کو کچھ پاٹنے کی کوشش کی, یا اس کا کچھ نوبت ہی نہیں آئی؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. دیکھیے, ایک تو جنریشن گیپ ہمیشہ ہوتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ہمارے یہاں اس کے ساتھ ایک دوسرا گیپ آ گیا, اور پھر ایک تیسرا گیپ آ گیا. دوسرا گیپ جو ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے پہلے 10 سال فرق تھے, اس کے بعد سوسائٹی بدلنے لگی. تو ویلیوز, اقدار کا گیپ جو ہے نا جی, ویلیو سسٹم ہمارا بالکل الٹ گیا جی. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جنریشن گیپ تو پھر نہیں رہتا. یوں سمجھیے کہ ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول ہو جاؤ. میں ویلیو سسٹم کی بات کرتا ہوں. اور تیسری چیز جو آگئی وہ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی اب اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ مجھے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پہ کچھ کرنا ہو تو میں اپنے پوتوں سے پوچھتا ہوں, وہ مجھے بتاتے ہیں. تو وہ جو ایک جنریشن گیپ جو قدرتی طور پہ ہر نسل, 2 نسلوں کے درمیان ہوتا ہے, وہ تو تھا. اب تو یہ دوسرے 2 گیپ جو ہے نا, انہوں نے آ کے اس کو مہمیز لگا دی ہے. جی, تو اس لیے جو ہمارا اور ہمارے والدین کا تعلق تھا نا جی, وہ ظاہر ہے پچھلے زمانے سے تو تھوڑا فرق ہوگا, لیکن جو اب میرا اور میرے بچوں کا ہے وہ ان 2-3 چیزوں کی وجہ سے بہت فرق ہے جی. لیکن شاید رویوں میں زیادہ فرق نہیں آیا, لیکن ماحول میں بہت فرق آ گیا. جی بالکل. آپ فرما رہے تھے کہ رویوں میں نہیں وہ تو ہم خود رویے تو ہم اپنے خود بنانے کی کوشش جی ہاں کرتے ہیں. جی ہاں درست ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رویے جو ہیں جی وہ بالکل پٹڑی سے نہ اتر جائیں. درست فرمایا آپ نے, درست فرمایا. مطلب آپ نے لبرٹی بھی دی بچوں کو جی, اور ساتھ کنٹرول بھی رکھا. کوشش تو یہی کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور آپ کو بھی ماشاءاللہ کوئی ہمیں کوئی شکایت نہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کے بچے یہیں ہیں؟ نہیں جی, میرے بچے تو یہیں تھے. اچھا اچھا. یہ کہ یہیں تھے. باہر وغیرہ جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں گیا تھا تو ان دنوں وہ امریکہ وغیرہ میں جا کے پڑھتے رہے, اور ان کی تعلیم کی وجہ سے مجھے وہاں رکنا پڑا. اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ میں واپس آ گیا. اس کے بعد وہ بھی واپس آ گئے, اور انہوں نے یہاں ملازمتیں شروع کی. لیکن اس کے بعد تبادلے ہوتے رہے, اور تبادلے کرتے کرتے کوئی باہر ایک جگہ دوسری جگہ, اور اس کے بعد پھر صورتحال یوں بنی کہ ہمارے ہاں ملازمتوں کا حشر ایسا ہو گیا کہ اس میں میرٹ ختم ہونے لگا اور PR بڑھتی گئی. تو اس کے بعد دوبارہ آ کے ان کا یہاں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو گیا. درست ہے درست ہے. تو یوں کہیے کہ یہ اس کو میں گیپ نہیں کہوں گا, میں اس کو المیہ کہوں گا. جی درست کہا. یہ ہمارا بالکل جنریشن گیپ اپنی جگہ ہے. جی ہاں جی, لیکن سماجی المیہ ہے جی کہ ایڈجسٹ ہی مطلب یہ کہ بچے اب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ماحول ہے. جی ہاں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جی کہ
ہمارا بیٹا جو تھا وہ باہر چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی تو ٹرانسفر وغیرہ کر، اور وہ آیا اور کچھ عرصہ اس نے یہاں کام کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں اس چیز سے کہ جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو تم نے بات میٹنگ میں کی ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اس نے کہا جی کہ مجھے میٹنگ میں بلایا گیا تو میری تو ان پٹ ہی یہی تھی. انہوں نے کہا نہیں میٹنگوں میں ایسی باتیں نہیں. تو وہ کہتے میں اس چیز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر رہا تھا. تو کہ آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، جس چیز پہ میٹنگ بلائی ہے اس پہ آپ اپنی فرینک اوپینین بھی نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد قصوروار بھی آپ ٹھہرائے جاتے ہیں. تو اس قسم کے ماحول میں ان کی اب واپسی مشکل ہوتی جا رہی ہے. درست فرمایا آپ. حالانکہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں جی، لیکن یہ کہ یہاں وہ ان کو گنجائش نہیں مل رہی اس طرح کی جی، ایڈجسٹ کر سکیں. جی ہاں، مطلب اب سینئر لیول پہ چلے گئے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل. تو وہ سینئر لیول پہ یہاں وہ نفسا نفسی کا عالم ہے. درست فرمایا آپ. پی آر کا. جی جی، سارا مسئلہ پی آر کا ہی ہو گیا ہے. بالکل. اچھا، ایک دلچسپ چیز میں نے پڑھی آپ کے بارے میں کہ پورٹریٹ بھی آپ نے ایک زمانے میں بنائے، کارٹون بھی آپ نے بنائے. جی، تو یہ بڑا مجھے وہ دراصل قصہ یہ ہے جی کہ میں نے ابھی آپ سے سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر کیا. جی. تو سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی نا جی، تو ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اخبار انگریزی کا سول اینڈ ملٹری. چونکہ ہم تو چھوٹے بچوں میں آتے تھے نا، بڑے بہن بھائی بھی تھے جو کالج وغیرہ میں تھے، ہائی اسکول کالج. تو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک بہت اچھا کارٹونسٹ تھا منرو کے نام سے. تو وہ کارٹون بنایا.